بلاتی رہتی ہے انسان کو. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ قبر انسان کو 5 الگ الگ ندائیں دیتی ہے، الگ الگ آواز دیتی ہے. اگلی حدیث پاک کو بیان کر رہا ہوں. اور وہ 5 ندائیں اور صدائیں بندے جو تجھے اور مجھے سنائی نہیں دیتی ہیں، باقی سارے سن لیتے ہیں، وہ 5 ندائیں، 5 آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں. پہلی آواز ابن آدم کو آتی ہے اور بلایا جاتا ہے، اے ابن آدم تو میری پشت پر تو چلتا ہے اور حالانکہ تیرا ٹھکانہ میں قبر ہوں. تو اوپر دل لگا رہا ہے، تو اوپر پھر کے دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اسے بناتا پھر رہا ہے. اور تجھے کیوں نہیں یاد رہتا، تیرے ذہن اور دماغ کے اندر یہ بات کیوں نہیں رہتی ہے کہ تیرا آخری ٹھکانہ میں ہوں، میرے پیٹ کے اندر تو نے آنا ہے. تو یہاں کی تیاری کر جہاں تو نے آخر کار تنہا چلے آ رہا ہے. تیرے ساتھ تیرا کوئی سجن بیلی بھی نہیں آئے گا، کوئی تیرا دوست بھی نہیں آئے گا، سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو تنہا میرے اندر آ جائے گا. تو وہ قبر اس کو بلاتی ہے. اور دوسری صدا اور قبر کی ندا آتی ہے کہ اے ابن آدم، اے انسان تو اوپر رہ کے بڑے رنگ کھانے کھاتا ہے، بڑی ذائقے دار اور مزیدار ڈشیں تیری کھانے میں ہوتی ہیں، تو رنگ برنگی چیزیں کھاتا ہے، ذائقے دار چیزیں کھاتا ہے، اعلیٰ معیار کی چیز نہ ہو تیرا دل نہیں کرتا ہے کھانے کو، تیرے حلق سے چیز نہیں اترتی ہے. اور حالانکہ تو نہیں جانتا کہ تجھے تیرے خوبصورت جسم کو میرے اندر کیڑے اور مکوڑے کھانے والے ہوں گے. تو اوپر رہ کر اس جسم کو تو بڑا سنوار رہا ہے، اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے اور اس کو بڑا سنوارتا رہتا ہے. اور اس بات کا تجھے پتہ بھی نہیں ہے اور تجھے فکر بھی نہیں ہے کہ جب تو میرے اندر آئے گا تو تیرے اس جسم کو کیڑے کھانے والے ہوں گے، مکوڑے کھانے والے ہوں گے. وہ بدن کا سنوارنا بھی تیرے کام نہیں آئے گا، وہ جسم کا سنوارنا بھی تیرے کام نہیں آئے گا. تو نے یہاں کے گھر کو کیوں نہ آباد کیا، تو نے میری فکر کیوں نہ کی تھی. تو یہ دوسری صدا آتی، اوپر رہ کے تم بڑے کھانے کھاتے ہو، بڑی بڑی ڈشوں کا اہتمام کر لیتے ہو، لیکن اندر میرے قبر ندا دے رہی ہے، میرے اندر آ کر تمہیں کیڑے کھا جائیں گے، تمہیں مکوڑے کھانے والے ہو جائیں گے. اور پھر تیسری ندا آتی ہے کہ اے ابن آدم، وہ قبر پکار کے کہہ رہی ہے، وہ قبر بلا کے کہہ رہی ہے، ہر روز ندا دے رہی ہے، ہر روز صدا دے رہی ہے کہ اے انسان تو اوپر رہ کے ہر وقت ہنستا رہتا ہے، اوپر رہ کے تو بڑا خوش رہتا ہے، اور حالانکہ تجھے جب میرے اندر رکھا جائے گا تو رونے والا ہوگا، تو یہاں آ کے رونے والا ہوگا. اوپر تو مسکراتا پھر رہا ہے، ہر وقت تیری ہنسی بند نہیں ہوتی ہے، تیرے لبوں میں مسکراہٹ پھیلی رہتی ہے. حالانکہ کاش تو نے کبھی میرے لیے تیاری کی ہوتی، مجھے بھی تو نے یاد کیا ہوتا اور میرے لیے تو تیاری کر کے آتا، حالانکہ جہاں آ کے تو رونے والا ہوگا. وہ قبر بلا رہی ہے، وہ قبر صدا دے رہی ہے، یہاں آ کے رونے والا ہوگا. کہاں؟ قبر کے اندر. تو اوپر رہ کے اتنا نہ مسکرایا کر کہ کل آ کے پریشانی ہو جائے، اتنا نہ کھیل کود کے اندر گم ہو جایا کر کہ کل تجھے رونا پڑے گا، تیرے آنسو پوچھنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا، تیری آنکھوں کو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تیری آہو بکا کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہاں تو آ کے روئے گا، پھر وہ رونا تیرے کام نہیں آئے گا، کسی طرح بھی رونا کام نہیں آئے گا. اور چوتھی ندا آتی ہے، اے ابن آدم، تو میرے اوپر رہ کے ہر وقت خوشیوں میں مگن رہتا ہے، تو غم سے ڈرتا ہے، تیرا غم سے پالا نہیں پڑا، ہر وقت محفلوں کی زینت رہتا ہے، محفلوں کے اندر ہر وقت تو گھس جاتا ہے، موجود رہتا ہے. تنہائی ایسولیشن سے تجھے ڈر لگتا ہے، تنہائی تجھے کھانے والی بنتی ہے، تنہائی تجھے کھانے والی لگتی ہے، تجھے خوف آنے لگتا ہے. 2 پل بھی تو تنہا بیٹھ جائے تو گھر سے نکل جاتا ہے،
دوستوں کو ڈھونڈ کے ان سے محفل کو جما لیتا ہے، اور تو نہیں جانتا جب تو میرے اندر آئے گا تجھے خوشیاں نہیں ملے گی، تجھے غم ملیں گے، تجھے دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تجھے یہاں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں دکھ اور درد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اوپر رہ کے ہر وقت خوشی نہ منایا کر، بلکہ کبھی رویا بھی کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بھی بہایا کر، کبھی کبھی اس کے دربار میں بھی گڑ گڑایا کر، یہ مالک مجھے معاف کر دینا، میرے خدا، اے میرے اللہ مجھے عذاب سے بچا لینا، مجھے سختیوں سے پناہ دے دینا، مجھے کہیں گرفتار نہ کر لینا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ قبر اسے ندا دے رہی ہے، اور پانچویں ندا آتی ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسان، تو میرے اوپر رہ کر گناہوں کی وادی، گناہوں کی ندی میں بہتا جا رہا ہے، گناہوں کی رو میں بہتا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ میرے اندر آ کے تجھے عذاب سہنا پڑے گا، تجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں آ کے تجھے درد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتنے گناہ کر جتنا عذاب سہ لے، اتنے تو بدکاریاں کر لے جتنی بدکاریوں کے نتائج کو تو سہ سکتا ہے، جتنا تیرا بدن آگ کو سہ سکتا ہے یا قبر کی سختی اور سختی کو سہ سکتا ہے، اتنے گناہ کر جتنے گناہوں کا عذاب تو قبر کے اندر جا کے برداشت کرنے والا ہوگا۔ تو اوپر رہ کر تو گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اتنی نمازیں چھوڑ جتنا جہنم میں جل سکتا ہو، اتنے جھوٹ بول کہ جن کے گناہ کو برداشت کر لی، اتنی شراب پی کہ جس شراب کے عذاب کو تو سہ سکے، اتنا زنا کر کے تو اپنے نازک اور نرم بدن کو آگ لگوا سکے۔ تو وہ قبر بلا رہی ہے، وہ قبر ندا دے رہی ہے، پانچویں ندا دے رہی، ابن آدم تو میرے اوپر رہ کے گناہ کرتا ہے اور تجھے میرے اندر آ کے عذاب سہنا پڑے گا، وہاں پھر تجھے تکلیف کا